خوش رہیے، سلامت رہیے آپ. پروردگار کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. بھئی ایک مختصر سا احوال جو میں آج کی حد تک بیان کر سکتا ہوں. جو تیرے دربار میں حاضر رہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، کس در سے حاضر رہتے ہیں، اور جو میرے پاس حاضر رہتے ہیں وہ کس امید میں حاضر رہتے ہیں. یہ جواب سن لیا، فیصلہ کیا کہ چونکہ اب کسی طرح کوئی اور راستہ نہیں ہے، لہذا امام وقت فرزند رسول کو شہید ہی کرنا ہوگا. فیصلہ کیا. روایات کا بیان یہ ہے، سنیے آپ، تقریر میری تمام ہو گئی، کہ میرے امام جب کبھی اپنا درس تمام کرتے تھے تو مجلس شبیر ببا ہوتی تھی، بآواز بلند گریہ کیا کرتے تھے. بآواز بلند، سنیے، بآواز بلند گریہ کرتے تھے. مورخ نے لکھا کہ امام کی کیفیت کو میں اپنے قلم سے بیان کر تو رہا ہوں، لیکن اس اعتراف کے ساتھ کہ امام کی وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی جو اس وقت ہوا کرتی تھی جب شہزادے علی اصغر کے مصائب بیان ہوتے تھے. یہ تاریخ کے جملے ہیں. کہا کہ یوں ہر مجلس میں میرے امام گریہ کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ننھے شہزادے علی اصغر کے مصائب بیان ہوتے تھے اتنی بلند آواز سے گریہ کرتے تھے امام، اتنی بلند آواز سے گریہ کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیفیت کیا ہوتی تھی میرے مولا کی، کیا کیفیت ہوتی تھی میرے مولا کی، میں بیان نہیں کر سکتا. سارے اصحاب امام کی آواز میں ہم آواز ہیں. گریہ بآواز بلند ہے. ایک صحابی امام کا جس کا نام تاریخ نے ابو بصیر لکھا ہے، ابو بصیر، مجلس ختم ہوئی، بہت گریہ ہوا. جب لوگ چلے گئے ایک بار میرے مولا نے اپنے اس صحابی کو مخاطب کر کے ہوئے کہا، تم نے آج میری دادی کو پرسہ نہیں دیا، تم نے آج میری دادی کو پرسہ نہیں دیا. وہ صحابی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، مولا میرا یہ رومال دیکھیے آنسوؤں سے تر ہے، آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے، اتنا رویا ہوں، اتنا رویا ہوں. مولا نے اپنے صحابی کو دیکھا، کہا میں جانتا ہوں کہ تو عزادار ہے، عزادار ہے. کہا مولا میں تو میں ہوں، یہ ذکر ایسا ہے کہ کوئی بھی سنے گا تو روئے گا. ارے مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب شمر ملعون خنجر لے کر آگے بڑھ رہا تھا تو فاطمہ کے لال پہ گریہ کر رہا تھا. جیسے ہی شمر کا نام سنا ایک اور مجلس وفا ہو گئی. کچھ کہنا چاہتے تھے مگر شدت گریہ سے کچھ کہہ نہ سکے. جب امام کو سنبھالا کچھ دیر کے بعد اپنے صحابی ابو بصیر کو مخاطب کر کے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو عزادار ہے، تو گریہ کر رہا تھا، لیکن جب کبھی میرے جد کے مصائب بیان ہوں تو اس طرح گریہ کیا کرو جیسے کوئی جوان بیٹے کی ماں اس کی میت پر بین کرتی ہے. جیسے کوئی ماں جوان بیٹے کی میت پر بین کرتی، ایسے گریہ کیا کرو. یہاں تک تو روایت سنی ہے نا آپ نے، اب آگے کی روایت سنتے رہیے. اس صحابی کا بیان یہ ہے کہ جس روز سے مجھے یہ حکم ہوا اس دن کے بعد سے میں جس مجلس میں گیا میں بآواز بلند گریہ کیا کرتا تھا، بآواز بلند گریہ کیا کرتا تھا. ایک روز صبح کے وقت میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام نے تبسم فرما کے مجھے دیکھا، کہتے ہیں اے ابو بصیر رات کو کسی مجلس میں گئے تھے؟ کہا جی مولا. کہا بہت زوروں سے گریہ کیا؟ کہا جی مولا. کہا میری دادی زہرا نے تیرا پرسہ قبول کر لیا. اجرکم اللہ. میری دادی زہرا نے تیرا پرسہ قبول کر لیا. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اس پرسے کو قبول کرے. کہا گھر گھر مجلس ہے، گھر گھر حسین کا تذکرہ ہے، گھر گھر میرے مولا کے قصیدے ہیں. یہ بات حاکم وقت تک پہنچی تو فیصلہ کیا گیا
کہ خانہ جعفر صادق کو آگ لگا دی جائے. سنیں گے آپ، اس گھر کو جلانے کی تاریخ بڑی پرانی ہے. خانہ جعفر صادق کو آگ لگا دی جائے. یہ کیا ہو گیا ہے حاکمان امت کو؟ یہ آل نبی کا گھر ہے جو پہلی دفعہ نہیں جلایا جا رہا، تیسری دفعہ جلایا جا رہا. تیسری دفعہ آگ لگائی گئی. پہلی دفعہ جب زہرا کا در جلایا گیا، دروازہ جل کے گرا، فاطمہ کا پہلو زخمی ہوا، فاطمہ اس زخم سے دنیا سے رخصت ہو گئی. پہلی دفعہ گھر جلا. دوسری دفعہ 10 محرم سن 61 ہجری کربلا کا میدان ہے، آل نبی خیام میں ہے. حاکم نے حکم دیا خیام کو آگ لگا دی جائے. خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی. اور یہ تیسری مرتبہ خانہ جعفر صادق کو آگ لگا دی جائے. بھائی وہاں سید سجاد محفوظ رہے، یہاں جعفر صادق محفوظ رہے. فرق صرف اتنا تھا کہ جعفر صادق کے ساتھ بے مقنع و بے چادر نبی زادیاں نہیں تھی. سید سجاد کے ساتھ بے مقنع و بے چادر نبی زادیاں بھی تھی. جب خیام میں آگ لگی تو زینب بے پردہ خیمے سے باہر آئی ہے، ام کلثوم بے چادر خیمے سے باہر آئی ہے. یہ تیسری بار ہے جو گھر کو آگ لگائی گئی ہے. اور جب گھر کو آگ لگائی گئی، ایک بار جعفر صادق نے کہتے ہوئے باہر نکلے، ارے مجھے پہچانو کہ میں ابراہیم کا وارث ہوں، مجھے پہچانو کہ میں اسماعیل کا وارث ہوں، اور مجھے پہچانو کہ میں حسین کا وارث ہوں. ارے مجھے پہچانو، میں حسین کا وارث ہوں. بھائی حاکم کو اطلاع ملی کہ آگ لگائی گئی، لیکن جعفر صادق محفوظ رہے اور مشتعل ہوا. انگور کچھ بجھے ہوئے زہر میں بجھے ہوئے کچھ انگور امام کی خدمت میں پیش کیے گئے. امام نے جیسے ہی وہ انگور کھائے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے نبض ڈوب گئی ہو، سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی ہو، پورا بدن گھل گیا ہو. چند انگور ابھی منہ میں رکھے تھے کہ چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور معلوم ہوا کہ جیسے پورا بدن گھل جائے گا. ابھی چند دن گزرے کہ جسم پر صرف ہڈیاں باقی رہ گئی. روایات کا بیان یہ ہے کہ سارا گوشت گھل گیا. میرا مولا بڑی تکلیف میں تھا. ایک روز اپنے سارے اعضاء کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، میرے جد حسین کا ماتم کرنا، بڑی شان سے کرنا، میرے حسین کا ماتم کرنا. یہ کہتے کہتے ایک بار آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا لو بطول آئی، فرزند رسول ثقلین آ پہنچے، علی آئے، حسن آئے، حسین آ پہنچے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ تیار کیا گیا، تابوت درآمد ہونے والا ہے. بھائی عرب کی عورتیں جعفر صادق پر گریا کرتی تھی، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں چلیے کہ جہاں ایک لاشا رکھا ہوا ہے، بے گور و کفن رکھا ہوا ہے. زینب مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، اے بھیا حسین معاف کرنا، بہن تمہیں کفن دے نہیں سکتی، اس لیے کہ زینب کے پاس تو چادر بھی نہیں ہے.